اللهم صل على محمد وآل محمد۔ زینب کا یہ نوحہ تھا میرے راج دلارو، اے اونو محمد، اے اونو محمد، شکوہ کہیں ہونٹوں پہ نہ آ جائیں تمہارے، اے اونو محمد، اے اونو محمد۔ زینب کا یہ نوحہ تھا میرے راج دلارو، اے اونو محمد۔ دریا کے قریب جا کے بھی پانی نہیں پینا، معصوم سکینہ ہے کئی روز کی پیاسی، شرمندہ نہ کرنا اے میری آنکھوں کے تارو، اے اونو محمد، اے اونو محمد۔ پانی کا جو قطرہ بھی پیا نہر پہ جا کر، راضی نہیں ہو پائے گی تم سے کبھی مادر، راضی نہیں ہو پائے گی تم سے کبھی مادر، میں دل ہی میں گھٹ جائیں گے ارماں تیرے سارے، اے اونو محمد، اے اونو محمد۔ ڈر تم کو جو تنہائی میں لگنے لگے بیٹا، عباس میرے لال، عباس میرے شیر کو دریا سے بلانا، عباس میرے شیر کو دریا سے بلانا، ہے قاسم و اکبر بھی میرے ساتھ تمہارے، اے اونو محمد، اے اونو محمد۔ زینب کا یہ نوحہ تھا میرے راج دلارو، اے اونو محمد، اے اونو محمد۔ فوجوں نے جو گھیرے میں لیا بچوں کو ایک بار، بارش ہوئی تیروں کی چلی بچوں پہ تلوار، گھوڑے سے زمین پر گرے تقدیر کے مارے، اے اونو محمد، اے اونو محمد۔ میدان سے صدائی خدا حافظ و ناصر، اماں نہیں آئے تو خدا حافظ و ناصر، جاتے ہیں سوئے باغ جینا آپ کے پیارے، اے اونو محمد۔ صدا ہے غم زدہ ایک ماں کے دل کی، صدا ہے غم زدہ ایک ماں کے دل کی، میرے اونو محمد، میرے اونو محمد، تم کہاں ہو؟ صدا ہے غم زدہ ایک ماں کے دل کی، کلیجا میرا ٹکڑے ہو رہا
طرف دل ڈھونڈتا ہے، کہاں میت پڑی ہے، کہاں میت پڑی ہے، خون میں ڈوبی صدا ہے غمزدہ ایک ماں کے دل کی۔ بہت ارمان تھا دل میں یہ میرے، جنازہ میرا تم دونوں اٹھاتے، جنازہ میرا تم دونوں اٹھاتے، مگر پہلے تمہیں کو، مگر پہلے تمہیں کو موت آئی، صدا ہے غمزدہ ایک ماں کے دل کی۔ کہاں ہو اے میرے گودی کے پالو، جہاں بھی ہو وہیں مجھ کو بلا لو، یہ مر جائے گی ورنہ، یہ مر جائے گی ورنہ ماں تمہاری، صدا ہے غمزدہ ایک ماں کے دل کی۔ سنا ہے جب بہت زخمی ہوئے ہو تو پھر گھوڑے سے مقتل میں گرے ہو، نہ جانے روح کیسے، نہ جانے روح کیسے نکلی ہوگی، صدا ہے غمزدہ ایک ماں کے دل کی۔ بہت شرمندہ ہے دیکھو یہ مادر، تڑپتے ہیں یہی، تڑپتے بے کفن جلتی زمین پر، نہ دے پائی تمہیں، نہ دے پائی تمہیں دو گز کفن بھی، صدا ہے غمزدہ ایک ماں کے دل کی۔ جوان ہوتے تو میں دولہا بناتی، دلہن وہ چاند سی پھر گھر میں لاتی، جوان ہوتے تو میں دولہا بناتی، تمنا ہو سکی، تمنا ہو سکی لیکن نہ پورے، صدا ہے غمزدہ ایک ماں کے دل کی۔ مجھے ایک بار تو صورت دکھا دو، مجھے ایک بار تو
صورت دکھا دو سکون مل جائے گا کچھ میرے دل کو چلی جائے گی اب ماں چلی جائے گی اب ماں قیدی بن کر صدا ہے غم زدہ ایک ماں کے دل کی بہت ارمان تھا دل میں یہ میرے جنازہ میرا تم دونوں اٹھاتے مگر پہلے تمہیں کو موت آئی صدا ہے غم زدہ ایک ماں کے دل کی سنا ہے جب بہت زخمی ہوئے ہو تو پھر گھوڑے سے مقتل میں گرے ہو نہ جانے روح کیسے نکلی ہوگی صدا ہے غم زدہ ایک ماں کے دل کی ظفر سن سن کے یہ زینب کا نوحہ تڑپتا تھا بہت مقتل میں لاشا جو سر کو پیٹ کر زینب یہ کہتی صدا ہے غم زدہ ایک ماں کے دل کی مجھے ایک بار تو صورت دکھا دو سکون مل جائے گا کچھ میرے دل کو چلی جائے گی اب ماں چلی جائے گی اب ماں بن کے قیدی صدا ہے غم زدہ ایک ماں کے دل کی جوان ہوتے تو میں دولہا بناتی جوان ہوتے تو میں دولہا بناتی دلہن وہ چاند سی پھر گھر میں لاتی دلہن وہ چاند سی پھر گھر میں لاتی تمنا ہو سکی لیکن نہ پوری صدا ہے غم زدہ ایک ماں کے دل کی بہت شرمندہ ہے دیکھو یہ مادر پڑے ہیں بے کفن جلتی زمین پر پڑے ہیں بے کفن جلتی زمین پر نہ دے پائی تمہیں دو گز کفن بھی
صدا ہے غم زدہ ایک ماں کے دل کی، کلیجا میرا ٹکڑے ہو رہا ہے، تمہیں چاروں طرف دل ڈھونڈتا ہے، تمہیں چاروں طرف دل ڈھونڈتا ہے، کہاں میت پڑی ہے، کہاں میت پڑی ہے، کنویں میں ڈوبی صدا ہے غم زدہ ایک ماں کے دل کی، بہت ارمان تھا دل میں یہ میرے، جنازہ میرا تم دونوں اٹھاتے، جنازہ میرا تم دونوں اٹھاتے، مگر پہلے تمہیں کو، مگر پہلے تمہیں کو موت آئی، صدا ہے غم زدہ ایک ماں کے دل کی، صدا ہے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ محمد وآل محمد۔ اللہم محمد والی محمد۔ میرا ایک بے میرا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی جو ہے مجمع کی طرف موڑ دیجیے گا، جب ہے نا ہمارے کچھ دوستوں نے گزارش کی ہے اصل میں، تو میں نے کہا صادق بھائی سے بول دیتا ہوں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، على سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا حبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، غاصبی حقوقہم، منکری فضائلہم ومناقبہم وعطشہم وولایتہم واسرارہم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ صلوات صلی اللہ محمد۔ سامعین مکرم، حاضرین مجلس، انتہائی اہم تاریخ ہے جس میں بے پناہ اہم گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے۔ آج کی تاریخ منسوب اس بھاونگر کے اندر سرکار اون محمد کی ذات سے ہے، اور موضوع میرا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ تو کیا حسین اتفاق ہے کہ مجلس ایک ہے، تذکرہ ماں کا بھی ہوگا، بیٹے کا بھی ہوگا، تاکہ زمانے کو پتہ چلے کہ ماں زینب ہو تو بیٹے اون محمد ہوتے ہیں۔ آج میں کسی اور طرف گفتگو نہیں کرنا چاہتا، جناب زینب سے گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ زینب اس بی بی کا نام ہے جس کے آنے کے انتظار میں حسین کی پلکیں بچھی ہوئی ہیں۔ ذرا سا میرے ساتھ جڑ جائیے گا۔ جس کی آمد کے موقع پہ حسین کی پلکیں بچھی ہوئی ہیں، جس کی آمد کی بنیاد پہ فاطمہ زہرا کے لبوں پہ مسکراہٹ ہے، جس کے آنے کی خوشی میں علی مرتضیٰ کبھی مسجد جاتے ہیں، کبھی گھر واپس آتے ہیں، جس کے آنے کا انتظار محمد عربی لا الہ الا اللہ پڑھ کے کر رہے ہیں۔ سنتے چلے جائیے گا، فرشتے ایک دوسرے کے بغلگیر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب جو آئے گی وہ ہماری آبرو کو بچانے والی آ رہی ہے۔ اسلام خوش ہو رہا ہے کہ اب ہم کو قیامت تک کوئی مٹا نہیں سکتا۔ کربلا شاد ہے کہ میں پوری دنیا میں شفا بن کے پھیل جاؤں گی۔ حسین خوش ہیں کہ میرے نام کے بقا کی ضمانت آ گئی ہے۔ علی خوش ہیں کہ میری ولایت کو بچانے والی آ گئی ہے۔ محمد خوش ہیں کہ میری رسالت کو پہنچانے والی آ گئی ہے۔ توحید خوش ہے کہ لا الہ الا اللہ کو اب کوئی مٹا نہیں سکتا۔ یہاں سے تاریخ ہے جناب زینب، فضیلت کے نہیں معرفت کے آئینے میں سنیے کہ کیا ہے بی بی زینب۔ سوال پہلا یہ ہے، یاد ہوگا کہ بی بی کے نکاح کی شرط کیا تھی؟ مہر، حسین کے چہرے کی زیارت، اور دوسری جب حسین جائیں گے زینب حسین کے ساتھ جائیں گی۔ ایک وجہ لکھی ہے عالم دین نے کہ یہ مہر اس لیے رکھی گئی تھی کہ حسین جسم تھا، زینب روح تھی۔ بھائی جو پہنچ گئے ہیں میں انہیں سلام کر رہا ہوں۔ میرے بھائی آج برباد کرنے کے لیے میرے پاس 2 سیکنڈ بھی نہیں ہے، کیونکہ بات طویل ہے۔ اگر آپ عمدہ طریقے سے سنا تو ایک حملہ سرکار اون محمد کا سنا دوں گا، جملہ نہیں سناؤں گا، حملہ سناؤں گا، اور حملہ سنایا جاتا ہے سپاہیوں کے بیچ، اس لیے کہ ناقدروں کو کیا پتا کہ اون نے کیسی جنگ کی ہے، محمد نے کیسی جنگ کی ہے۔ انشاءاللہ سناؤں گا، پہلے بی بی زینب سن لو کہ کیا ہے بی بی زینب۔ 12 سال کی عمر میں شادی ہوئی، کتنی؟ صرف 12 سال کی عمر میں۔ پھر سوال یہ ہے کہ آپ کے بیٹوں کی عمر اتنی کم کیوں ہے؟ انور بھائی اس پہ گفتگو نہیں ہوتی، آپ کے بیٹوں کی عمر اتنی کم کیوں ہے جبکہ امام حسین سے صرف 2 سال چھوٹی ہے؟ کربلا میں آپ کی عمر تقریباً 55 سال ہے، پھر اون محمد کی عمر اتنی کم کیوں؟ سنیے تاریخ اور سر دھنیے۔ زینب بی بی کی شخصیت کا نام ہے،
پہلے حسین کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، نام ہے علی ابن الحسین، زینب نے اسے پالا۔ بھئی خدا کے لیے سارے ہاتھ اٹھنے چاہیے، میں نے کہا برباد کرنے کے لیے میرے پاس 2 سیکنڈ بھی نہیں ہے۔ پہلے مولا حسین کے ہاں بیٹا آیا، علی نام ہے، سجاد لقب ہے، زین العابدین لقب ہے، ذو الصفنات لقب ہے، غیرت اللہ لقب ہے، نام علی ہے۔ اب بھی نہیں سمجھے حسین کیا ہے؟ علی کائنات پہ اختیار رکھتا ہے، لیکن پورے اختیار کے ساتھ علی نے کائنات کو ایک حسین دیا اور حسین نے کائنات کو 3 علی دے دیا۔ اور اعلان کیا کیا؟ 2 روایتیں ہیں، اگر 100 بیٹے ہوتے تو 100 علی ہوتے۔ دوسری روایت ہے اگر 1000 بیٹے ہوتے تو سب کے سب علی ہوتے۔ تو اب بھاؤ نگر والوں، علی نام رکھنے سے کترانا نہیں کہ چچا کے بیٹے کا نام علی ہے، خالہ کے بیٹے کا نام علی ہے۔ یاد رکھو جتنے علی نام رکھتے جاؤ گے ابو جہل گھبراتا جائے گا۔ حسین نام رکھو گے یزید ڈرے گا، علی نام رکھو گے ابو جہل گھبرائے گا، عمران نام رکھو گے ابو سفیان لرزے گا۔ ان ناموں میں تاثیر ہے۔ تو سب سے پہلے چوتھے امام کی آمد ہوئی، ولادت ہوئی۔ پالا کس نے؟ بی بی زینب نے۔ نام کیا ہے؟ علی، یاد رہے گا۔ پال کے بڑا کر رہی ہے۔ پھر حسین کے ہاں دوسرا بیٹا ام لیلہ کے درج عصمت سے آیا۔ نا اگر لفظوں کی قدر نہیں کرو گے تو خطیب کیا خطابت کرے گا؟ درج عصمت سے ام لیلہ کے کون آیا؟ علی اکبر۔ شبیہ کس کی ہے؟ کس کے ہے؟ بولو، یہ بھی مجھے بتانا پڑے گا۔ شبیہ کس کے ہیں؟ محمد عربی کے۔ پہلا بیٹا کیا پالا؟ نام علی ہے۔ حسین کا پہلا بیٹا علی ابن الحسین، یہ شبیہ ہیں علی کے۔ دوسرا بیٹا پالا علی اکبر، یہ شبیہ ہے محمد عربی کے۔ اب سلام کرو زینب کی گود کو۔ حسین کے 2 بیٹے پالے، ایک کو علی بنایا، دوسرے کو محمد۔ اب ذرا توجہ سے سنا ہے تو جملہ بھی سن لو۔ پہلا بیٹا علی کی شبیہ، امام حسین کے بیٹے ہیں سید سجاد علی ابن الحسین، مولا کائنات کی شبیہ ہے، اور علی اکبر محمد عربی کی شبیہ۔ تو ایک کو پال کے علی بنایا، دوسرے کو پال کے محمد۔ گود سے گود ملا لوں، اگر پہنچ جاؤ گے تو سلام کرو گے۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے عمران، کنیت ہے ابو طالب، اس نے بھی جوڑی پالی ہے، ایک کو علی بنایا، دوسرے کو محمد بنایا۔ اب ذرا بھاؤ نگر والوں سوچ کے بتاؤ، زینب ابو طالب کی بہو ہے یا ہو بہو ہے؟ زینب ابو طالب کی بہو ہے۔ جب 2 بیٹے حسین کے پال دیے اور انہیں ان کے منصب تک پہنچا دیا، پھر خواہش کی حسین کے گھر اب میرے بیٹے ہوں، یعنی ذمہ داریوں کو ادا کیا۔ اب سمجھے بیٹے چھوٹے کیوں ہیں؟ کاش توجہ کیا ہوتا آپ نے۔ اچھا کسے پالا تھا؟ ایک علی ابن الحسین کو جو علی کی شبیہ، ایک علی اکبر کو جو محمد عربی کی شبیہ۔ اب اللہ نے 2 بیٹے دیے، ایک اون ایک محمد۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اون علی کی طرح تھا۔ بھائی بولو میرے ساتھ، خدا کے لیے بولو۔
اور حضرت محمد کو محمد کہتے ہی اس لیے ہے کہ وہ محمد عربی کی شبیہ ہے۔ اب جملہ سن لو، ایک دن زینب بی بی دونوں بیٹوں کو گود میں لیے ہوئی تھی۔ حسین نے کہا زینب تیرے مقدر کو سلام ہے، تو نے ایک ساتھ نانا بھی اٹھایا ہوا ہے بابا۔ فقرہ سن لو، یہ جو سرکار اون تھے نا، انہوں نے آنے کے بعد آنکھیں نہیں کھولی۔ جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں۔ لوگوں نے بی بی زینب سے کہا بی بی تیرا بیٹا آنکھ نہیں کھولتا۔ کان پکڑ کے کہہ رہا ہوں، عرب کی عورتیں تھی، کہنے لگی خدا نہ خواستہ عیب تو نہیں ہے۔ بی بی نے کہا یہ لارب گھرانہ ہے۔ جیتے رہو بھائی، نعرے کا جواب تو مل کے دیا کرو۔ یہ جو سانسیں لے رہے ہو یہ اہل بیت کا صدقہ ہے۔ سن لینا، یہ جو سانسیں لے رہے ہو یہ اہل بیت کا صدقہ ہے۔ جس زمین پہ چل رہے ہو وہ زمین اہل بیت کی ہے۔ یہ جو بھاؤ نگر میں بڑے بڑے بنگلے بنائے ہو نا، یہ تمہاری زمین نہیں ہے۔ اور ہم نے جو یو پی اور بہار میں بنا رکھا وہ بھی ہماری نہیں ہے۔ تم یہ سوچو کہ تم ہی کو ڈرا رہا ہوں کہ یہ تمہاری نہیں ہے، وہ ہماری نہیں ہے۔ اس لیے تم بعد میں ہو سکتا ہے بھاؤ نگر والا کوئی رئیس کہہ دے شاہد رضوی دیوانے ہو گئے ہو، زمین ہمارے ابا کی تھی۔ تو میں نے پوچھا انہوں نے کس سے خریدی؟ کہ ان کے والد کی تھی، ان کے والد کی تھی، ان کے والد کی تھی، انہوں نے فلاں سے خریدی۔ اب میں نے پوچھا اس نے کس سے خریدی؟ پوچھتے کڑی کہاں تک پہنچی؟ حضرت آدم تک۔ انصاف سے بتاؤ، حضرت آدم تک۔ میں نے حضرت آدم سے پوچھا سرکار زمین آپ کی ہے؟ کہنے لگے میں تو خود زمین سے بنا ہوں۔ تو سرکار پھر یہ زمین کس کی ہے؟ کہ یہاں سے جا اور نجف کے چوکھٹ پہ سر رکھ، وہاں کوئی سویا ہے، اس کا نام ابو تراب ہے۔ دونوں ہاتھ لبیک یا مہدی یا علی۔ اچھا خدا کی قسم کبھی کبھی ممبر پہ بیٹھتا ہوں اور جب نیچے سے کوئی نعرہ لگاتا ہے، اچھا میری بات جب مکمل ہو تب لگایا کرو، جب کوئی نعرہ لگاتا اور اس کا جواب لوگ دیتے چہرہ کتنا چمکتا ہے، ایسا لگتا ہے یار پورا شجرہ چہرے پہ لکھ گیا ہے۔ میں اپنی جانب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، کتاب اٹھاؤ تفسیر نور الثقلین علامہ جمعۃ الحویزی کی کتاب ہے، کئی جلدوں میں یہ تفسیر لکھی گئی ہے۔ ایک دن کچھ اشخاص بیٹھے ہوئے تھے زمین پہ، ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے وہ ستارہ بڑا چمک رہا ہے، اس نے کہا نہیں بھائی وہ والا زیادہ چمک رہا ہے، اس نے کہا نہیں بھائی وہ والا زیادہ چمک رہا ہے، اس نے کہا نہیں بھیا وہ جو داہنی طرف ہے وہ زیادہ چمک رہا ہے، اس نے کہا نہیں وہ جو چاند کے قریب ہے وہ زیادہ چمک رہا ہے۔ اتنے میں امام کا گزر ہوا، امام نے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، جب آسمان کی طرف دیکھو، سب نے آسمان کی طرف دیکھا تو اوپر سے فرشتے کہہ رہے تھے وہ علی والا زیادہ چمک رہا ہے، وہ علی والا۔
آنکھیں نہیں کھل رہی تھی، یہیں پہ تو بات تھی. کسی گستاخ نے آ کے کہا معاذ اللہ کوئی عیب تو نہیں. بی بی نے کہا خاموش، یہ لارہب گھرانہ ہے، یہاں نقص تو ہو ہی نہیں سکتا. پھر آنکھیں کیوں نہیں کھل رہی؟ بھائی جاگنا آن کس کی شبیہ ہے؟ علی کی. علی کی علی کی سو تو نہیں رہے، علی کی علی کی. بی بی نے کہا میرے بھائی حسین کی گود میں دے دو. زمانے کا محمد جب تک گود میں نہ لے گا، زمانے کا علی. ان گھر والا سلامت رکھے. دونوں بھائی کن آغوش میں پلے؟ نائبۃ الزہرا، کریم کربلا، حضرت حسین. یار حسین کے نام پہ نا خاموش نہ رہا کرو، اندر سے چڑھ جاتا ہوں میں. ہاں اس لیے کہ تمہیں خبر ہی نہیں حسین کیا ہے، مجھے پتا ہی نہیں حسین کیا ہے. بس میں ایک جملہ سمجھاتا ہوں. جب حسین اس دنیا میں آئے نا تو فرشتوں نے سلام کیا اور یہ کہہ کے سلام کیا السلام علیکہ یا طبیب الاسیان، اے تقدیر کی ٹوٹی ہڈی جوڑنے والے، تجھ پہ سلام. حسین سارے مل کے اے تقدیر کی ٹوٹی ہوئی ہڈی جوڑنے والے، جو آتے ہی تقدیر کی ہڈی جوڑے اسی کو تو شبیر کہتے ہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حسین نے راہب کو کیسے بیٹا دے دیا، اور وہ بھی اعتراض کرتے ہیں جو اپنے بیٹے کی بھیک حسین سے مانگ چکے ہیں. اچھا مین اعتراض کیا ہے پتہ ہے؟ رسول نے منع کیا، حسین نے دے دیا. یہ اعتراض ہے، جائز اعتراض ہے. رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ بیٹے نہیں ہو سکتے. حسین رسول نے کہا تھا تقدیر میں لکھے نہیں، تقدیر پڑھی تقدیر میں نہیں ہے. یا رسول اللہ دیکھ لیجئے لوح محفوظ پڑھا نہیں ہے. یا رسول اللہ دیکھ لیجئے لوح اثبات پڑھا نہیں ہے. یا رسول اللہ دیکھ لیجئے محمد نے عالم اجساد میں جھانکا، جسم نہیں تھا. یا رسول اللہ دیکھ لیجئے محمد نے عالم ارواح میں دیکھا، نہیں تھا. اداس ہو کے جانے لگا، حسین نے راستہ روکا. اس نے کہا بچے راستہ چھوڑ، مجھے جانے دے، میں پہلے سے اداس ہوں. حسین نے کلائی پکڑ کے کہا اے راہب، تقدیر کو راستے سے ہٹا دے گا، اولاد ملے گی کہاں سے؟ اب سن لو. اچھا دوسرا اعتراض کیا ہوتا ہے؟ راہب تو شادی ہی نہیں کرتے. یہ پکے والے ہیں، راہب تو شادی نہیں کرتے. پکی بات، یہ بات تم کو پتا ہے کہ راہب شادی نہیں کرتے. ٹھیک ہے تو پھر آؤ واقع مباہلہ قرآن میں پڑھتے ہیں. جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں. اس سے پہلے منبر کی تاریخ سے یہ جواب نہیں دیا گیا. واقع مباہلہ قرآن میں پڑھو. جو 3 عیسائی آئے تھے وہ تینوں کے تینوں راہب تھے، اور اللہ کہہ رہا ہے تم اپنے بیٹے لاؤ. اللہ کو یہ بات پتا نہیں تھی کہ راہب شادی نہیں کرتے. اللہ جیتے رہیے یا علی علی. اللہ کو یہ بات پتا نہیں تھی کہ راہب شادی نہیں کرتے. اللہ کیوں کہہ رہا ہے تم اپنے بیٹے لاؤ؟ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. تو کس سے کہا؟ راہب سے. تمہیں خبر ہے تم اللہ سے زیادہ جاننے لگے. دیکھو حسین کہتے ہی اسے ہیں جو ناممکن کو ممکن بنا دے.
اور تمہاری زندگی میں ایسا 50 بار ہوا ہوگا جب تمہارے لیے ناممکن ممکن بنا ہو نام حسین سے۔ اب ہوا کیا؟ نانا یہ اولاد مانگنے آیا تھا، بیٹا میں نے اس کی تقدیر پڑھی نہیں، لکھی، اولاد لکھی ہی نہیں۔ نانا بیٹا میں نے لوہے محفوظ پڑھا، یہ نہیں کہا میں دوں گا نہیں، وہاں نام ہے نہیں۔ میں نے لوہے اسبات پڑھا، وہاں کچھ درج نہیں ہے۔ عالم اجساد میں دیکھا، وہاں جسم موجود نہیں۔ عالم ارواح میں دیکھا، وہاں روح موجود نہیں۔ عالم امکان میں دیکھا، وہاں امکان موجود نہیں۔ اب حسین کا جواب سنو حسینیوں، اور بس استقبال میں دونوں ہاتھ اٹھا دینا۔ صادق بھائی اس کیمرے کو میرے مجمع کی طرف گھما دو تاکہ یہ مجمع کا چہرہ قید ہو جائے۔ حسین نے کہا نانا ان جگہوں پہ نہیں ہے، کیا نہیں بیٹا نہیں ہے، تقدیر میں نہیں لکھا۔ حسین نے کہا نانا تقدیر میں لکھا ہوتا تو گھر بیٹھ کے نہ لے لیتا، ہمارے باپ کیوں آتا؟ جو تقدیر میں نہیں ہے وہی تو لکھوانے آتے ہیں، جو تقدیر میں نہیں ہے وہی تو لکھوانے یہاں آتے ہیں۔ جیتے رہیے۔ جو تقدیر میں نہیں ہے وہی تو یہ لکھتے ہیں۔ ان کے پاس تقدیر نامی قلم ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، حسین تقدیر کی تقدیر لکھتے ہیں۔ کاش توجہ کیا ہو۔ حسین تقدیر کی تقدیر لکھتے ہیں اور زینب اس میں شرکت رکھتی ہے۔ جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں۔ اب بچے پلتے رہے۔ اون محمد کن کن گودیوں میں؟ حسین مولا کی گود میں، سرکار وفا کی گود میں، امام سجاد کی گود میں، علی اکبر کی گود میں۔ کبھی سجاد کی زبان، یار تم نے بہت ہلکے میں لے لیا ہے، بہت ہلکے میں اس فقرے کو لیا ہے۔ کبھی سجاد کی زبان، کبھی حسین کی زبان، کبھی با وفا کی با وفا زبان، کبھی نائبۃ الزہرا کی زبان۔ اب تم نے اسے ہلکے میں لے لیا تو مجھے واقعہ سنانے پہ مجبور ہے۔ نقوش عصمت میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص آیا امام کے پاس، اس نے سنسکرت میں بات کرنی شروع کی۔ سامنے بیٹھا ہوا صحابی تھا، سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ مولا نے اس کے جانے کے بعد پوچھا تم کچھ سمجھے؟ اس نے کہا ہمارے تو کچھ پلے نہیں پڑا۔ امام نے کنکری اٹھائی، اٹھانے کے بعد پیچھے والوں اشارہ سمجھا کرو، جب کوئی چیز چٹکی میں اٹھائی جائے نا تو وہ 3/4 بند ہوتی ہے، 1/4 کھلی ہوتی ہے۔ امام نے یوں زبان سے مس کیا، اس کے دہن میں ڈالا۔ وہ کہتا میں 70 زبانوں کا مالک ہو گیا۔ ارے جو کنکر چوس کے 70 زبان جان لے تو جس اون محمد نے حسین کی زبان یا حسین۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور مجھے بہت دور تک کا سفر کرنا ہے۔ کتابیں بھی ڈھیر ساری لایا ہوں، جنگ کا ایک حصہ اس سے پڑھوں گا اور عمدہ سنا تو پھر اس سے پڑھوں گا۔ یہ عمدہ سننے پہ اس لیے کہ سرکار کبھی دیکھا ہے کہ جوہری بازاروں میں گھوما ہو ہیرے لے لو، اور میں ہیرے سے بھی مثال گر کے دے رہا ہوں۔ اہل بیت کی مثال ہیرے سے بھی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ جن کے ہاتھوں کا دھون ہیرا ہو۔ سنیے گا وقت توجہ کے ساتھ۔ حضرت اون محمد چلنے کے قابل ہوئے، یہ تاریخ نے لکھا۔ میں کیا کہتا ہوں اور میرا کیا عقیدہ کہتا ہے وہ بھی سن لو۔ تاریخ نے لکھا اون محمد چلنے کے قابل ہوئے۔ میں اون محمد کی پوری تاریخ کربلا اور بچپن دیکھ کے کہتا ہوں اون محمد جب اسلام کو چلانے کے قابل ہوئے۔ خدا کے لیے توجہ کیا کریں۔ دیکھیے آپ سے اللہ نے محبت کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، مودت کے لیے کہا ہے۔ محبت نام ہے چھپ چھپا کے،
اور مودت نام ہے دکھا کے. محبت میں شرمندگی ہوتی ہے، مودت میں غرور ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے. اہل بیت سے مودت کیجئے، یعنی اظہار کیجئے کہ ہم عشق علی میں مرے جا رہے ہیں. خدا کے لیے توجہ کیجئے، جب اون و محمد تاریخ کے جملے چلنے کے قابل ہوئے تو ہوا کیا؟ یہیں سے جنگ شروع ہوگی. سرکار زینب سلام اللہ علیہا نے انگلیاں پکڑی دونوں کی انگشت شہادت، ایک کی داہنے ہاتھ میں ایک کی بائیں ہاتھ میں. جاؤ شاہد رضوی زندہ رہے یا مر جائے، یہ فقرہ شاہد کا زندہ رہے گا. دونوں کی انگشت شہادت پکڑی اور پکڑنے کے بعد اپنے باوفا بھائی، اب میں بالکل زور نہیں لگاؤں گا، میں بھی دیکھتا ہوں بھاونگر کیسا سنتا ہے. اپنے انگشت شہادت پکڑی اور دونوں کو پکڑ کے اپنے باوفا بھائی، شجاع بھائی، دلیر بھائی، شیروں کو ڈرانے والا بھائی، 9 لاکھ کے لشکر کو دیکھ کے روک دینے والا بھائی، جس کی پتلیوں کے اشارے پہ دل کی دھڑکنیں رک جائیں، اس بھائی کے پاس لے کے آئی جس بھائی کو علی نے پال کے علی بنایا ہے. بھائی میرے استاد کا ایک جملہ سن لو، جب وہ عباس پڑھا کرتے تھے تو کہتے تھے زمانے والوں اللہ کی طاقت دیکھنا ہو تو علی کے ہاتھ دیکھو، علی کی قوت دیکھنی ہو تو عباس. لبیک یا سید. اصل میں جنگ شروع کرنی ہے نا بس لمحوں میں، تو میں نے شیروانی اتار دی، آستینوں کو پلٹ لوں. یار یہی بات یاد رکھو، سست لوگوں کا جنگ سے کوئی معنی مطلب ہے ہی نہیں. اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ کو ایک بار دیکھو تبرہ کیسے سناتا ہوں. اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ کو ایک بار جنگ خیبر پڑھنے کے لیے انچولی میں لے کے آئے، بالکل بوڑھے ہو چکے تھے، چل پھر نہیں پاتے تھے. تو انہوں نے کہا میں نہیں جا پاؤں گا. لوگوں نے مومنین نے ضد کیا سائیں چلیے سائیں چلیے سائیں چلیے. تو آخر میں چلے گئے. 2 آدمیوں نے پکڑ کے کھڑا کیا، 3-4 آدمیوں کے بعد انہیں تقریر کرنی تھی. کہنے لگے شیعہ قوم 2 جملوں میں خیبر سنا دوں، اب تم بھی ان کے جملے سن لو، 2 جملوں میں خیبر سنا دوں. نیچے سے مجمع نے کہا سائیں بسم اللہ، مسکرا کے کہا میں آیا نہیں ہوں لایا گیا ہوں. تم نے خیبر کی جنگ بہت سنی ہوگی، یہ جملہ اظہر حسن زیدی کا سن لو، میں آیا نہیں ہوں لایا گیا ہوں. بوڑھے ہو چکے تھے، داڑھی سفید ہو چکی تھی. اس جملے کو کہہ کے وہ بیٹھے اور پورا مجمع استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا. کہا دوسرے جملے میں خیبر ختم کر دوں. اپنی سفید داڑھی کی طرف ہاتھ پھرا کے کہا ارے بڈھوں کا خیبر سے کیا کہا. بڈھوں کا خیبر سے کیا کہا. یہی اظہر حسن زیدی تھے. ایک بار مومنین نے آج ایک بندے نے شکایت بھی کی کہ ہم تو یو پی کی کلپس دیکھتے ہیں تو بڑا تبرہ پڑھتے ہیں آپ. میں پڑھتا ہوں لیکن سلیقے سے، میں کسی مردود کا نام ممبر سے نہیں لیتا. ہر نام ممبر کے قابل نہیں ہوتا میرے بھائی. کبھی آؤ تنہائی میں بیٹھو پھر دیکھو نام کیسے لیتا ہوں. کبھی 9 ربیع الاول کو سنو پھر بتاتا ہوں کہ فاطمہ کے قاتل کا نام کیسے لیا جاتا ہے.
تو سن لو سلیقے سے تبرہ کیسے کیا جاتا ہے. تو اظہر حسن زیدی کو لینے کے لیے مومنین نے میٹنگ کی. بھئی عالم ہے اور بزرگ عالم تھے, بڑا کے خطیب تھے, ایک ایک جملے میں مجلس پڑھ دیا کرتے تھے. تو میٹنگ کی کس چیز سے لایا جائے. تو آپس میں مومنین نے طے کیا کہ اچھا اظہر صاحب کو, اظہر حسن زیدی صاحب کو اونٹ سے لانے چلتے. تو 9 اونٹ اسٹیشن لے کے گئے, 9 اونٹ اسٹیشن لے کے گئے. 8 پہ بیٹھ کے گئے, 1 کی مہار پکڑ کے گئے کہ قبلہ کو بٹھا کے لانا ہے. خیر صاحب 9 اونٹ پہ پورا قافلہ واپس آیا. اب کئی میل کا سفر تھا, تھک گئے اظہر حسن زیدی. جب منبر پہ آئے جنب کفیل تا حد نظر سر ہی سر, تو بیچ مجلس میں ریشے دراز نے کھڑے ہو کے پوچھا, سائیں یہ بتائیے کہ ہمارا استقبال کیسا لگا جو ہم آپ کو کئی میل اونٹ پہ بٹھا کے لائے. اظہر حسن زیدی نے کہا نانی یاد آ گئی. جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں. میں ادھر بھی جانا نہیں چاہتا, سن لیجئے جلدی سے. انگشت شہادت پکڑ کے کس کے پاس لائیں؟ مسجود وفا, سقائے حرم, حسین کا دل, زینب کی دھڑکن, اکبر کا جذبہ, سجاد کی قوت. سر کو جھکائے کھڑا تھا کیونکہ سرکار کی سرکار آج چل کے آ رہی ہے. خدا کے لیے اگر جملوں کی قدر نہیں کرو گے نا, میں تو نشے ولا میں ڈوبا ہوا ہوں. میں نے دنیاوی نشہ نہیں کیا, کیونکہ دنیاوی نشے کا نقصان یہ ہے کہ انسان کروڑوں کا مکان لاکھوں میں بیچ دیتا ہے, لیکن جب نشے ولایت علی کرتا ہے تو پہلول مٹی کا ڈھیلا چلنا. کیونکہ آج سلامت رہے, آج سرکار کی سرکار چل کے آ رہی ہے. شیر, شیروں کا شیر نہ, ابھی بھی کمی کی میں نے. اللہ کے شیر کا شیر. پہلے میں نے کہا شیر, پھر میں نے کہا گستاخی ہوئی. شیروں کا شیر, میں نے کہا پھر گستاخی ہوئی. اب صحیح جملہ آیا, اللہ کے شیر کا شیر. اسد اسد اللہ, قوت قوت اللہ, ید ید اللہ, وجہ وجہ اللہ, صدر صدر اللہ, قلب قلب اللہ. اللہ کے دل کا دل, اللہ کے چہرے کا چہرہ. بے خدا کے لیے اللہ کے آنکھ کی آنکھ, اللہ کے قوت کی قوت سامنے کھڑی, سروں کو جھکائے ہوئے. زینب نے قریب آ کے کہا, میرے تمنائے قلب, میری آبرو, میرے بھائی, میری قوت. کیا جملے ہیں خدا کی قسم. میری قوت, یہ آن لائی ہوں, یہ محمد لائی ہوں. داہنے ہاتھ میں آن کی انگلی تھی, بائیں میں محمد کی. یہ آن لائی ہوں, یہ محمد لائی ہوں. اب جو لوگ جنگ سننے پہ آمادہ ہیں, میں نے آنکھ بند کر لی. اگر اس کا استقبال ہوا تو اگلا جملہ پڑھوں گا. میں نے ان آنکھوں سے پڑھا ہے, یہ کتاب میرے سر پہ ہے. یہ عباس کے پرچم کو پکڑ کے جناب زینب نے کہا, یہ آن لائی ہوں, یہ محمد لائی ہوں. عباس 2 بیٹے دے رہی ہوں, 2 عباس واپس لوں گے. دو بیٹے دے رہی ہوں, 2 عباس واپس لوں گی. 2 بیٹے دے رہی ہوں, 2 عباس واپس لوں گی. بھائی پہنچو, 2 بیٹے دے رہی ہوں. اون و محمد عباس کے شاگرد ہیں, شاگرد ہیں, شاگرد ہیں, شاگرد ہیں. جب میدان جنگ میں یہ جوڑی گھوڑے پہ بیٹھ کے ہوا میں ہوا ہوئی نا, تو اون سے محمد نے پوچھا, بھیا یہ بتائیے کیسی جنگ کرنی ہے کہ جب تک استاد گرامی عباس داد نہ دے دے. یہ حوصلہ ہے. 2 بیٹے دے رہی ہیں,
بھائی فقرہ تو دیکھیں، نشے میں ڈوبے رہے اس فقرے کہ میں کچھ نہ بھی پڑھوں تو یہ فقرہ مکمل جنگ ہے. 2 بیٹے دے رہی ہیں، 2 عباس لوں گی. کسے دیا ہے؟ باوفا کو، دلیر کو، شجاع کو، شیروں کے شیر نہیں اللہ کے شیر کو، علی کی طاقت کو، جسے دیکھ کے شیر کا کلیجہ پگھل کے پانی بن جائے، جس کی آنکھوں کی لکیروں پہ کائنات تھم جائے. اس عباس کے حوالے کیا. عباس نے آداب حرب و ضرب سکھائے. پہلا جملہ جو کہا، میرے بچوں، اے میرے بیوی، میری عزت کے بیٹوں، میدان جنگ میں جب جانا تو پہلے آدمی کو مت دیکھنا. یار خدا کی قسم، میرے سامنے آرمی کے سارے بندے بیٹھے ہوتے اور پھر میں یہ جملہ پڑھتا، وہ دیکھتے میرے سر نہیں پیروں کو چومتے، کیونکہ یہ علی نے بھی کہا تھا اپنی فوج سے کہ پہلے آدمی کو مت دیکھنا، آخری آدمی دیکھنا. ایک منافق نے سوال کیا، یا علی سب سے پہلے تو پہلے کو دیکھا جاتا ہے، کیا منافق پہلے کو دیکھتے ہیں؟ مومن آخری، مومن آخری کو دیکھتے ہیں. آداب حرب و ضرب سکھائے، تیر اندازی، نیزہ بازی، تلوار چلانے کا ہنر. چند مہینوں میں عباس نے 2 شخصیتوں کو اپنا عکس بنا دیا. جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں. عباس نے 2 شخصیتوں کو اپنا چہرہ بنا دیا، اور پہلے زینب پکڑ کے لائی تھی، اب عباس دونوں کی انگلی پکڑ کے چلے. بی بی، جو جملہ سننا، جنگ میں جملے اور حرکت و سکنات قابل قدر ہوتے ہیں. بی بی نے فقرہ کا کہا تھا 2 عباس لوں گی، 2 بیٹے دے رہی. خدا کے لیے توجہ کیجئے گا، دونوں کی انگلی پکڑ کے چلے عباس، اور جناب زینب کے سامنے لا کے کھڑا کیا عدالت ہے جناب زینب نے، اور پکار کے کہتے ہیں سر کو جھکا کے، بی بی جو میرے تھے وہ بھی سکھا دیے، جو بابا علی نے سکھائے تھے وہ بھی. علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، تارا ٹوٹ کر بولا، علی مولا، علی مولا. نعرے یاد رہ جائے گا آج کا مرحلہ، اور جتنا سناؤں گا اس سے 200% چھپا رہا ہوں، کیونکہ پورا عشرہ چاہیے اون و محمد کی جنگ کے لیے، مکالمے کے لیے، رجس کے لیے. بھئی علی کا نواسہ ہے، جعفر کا پوتا ہے. کائنات میں 2 جنگجو مشہور ہیں، ایک علی، ایک جعفر. علی کا نواسہ، جعفر کا پوتا. تو کیا ہیبت ہوگی. جناب زینب نے کہا عباس سکھا دیے؟ جی آقا زادی سکھا دیے، جی آقا زادی سکھا دیے. بچے چونکہ سیکھ کے آئے تھے کہنے لگے اماں تلوار چلا کے دکھاؤں؟ اب دیکھنا میری طرف، ہاں، اس لیے کہ اس وقت کا سب سے خوبصورت انسان میں ہوں، اور یہ اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں. نبی نے فرمایا یا علی تجھ سے محبت کرنے والوں کا چہرہ میدان محشر میں پتا چلے گا جب انبیاء بھی ہاتھ یوں رکھ کے دیکھیں گے بلا کا خوبصورت چلا آ رہا. اور دیکھ لینا اس واقعے کو شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں لکھا کہ کتنا خوبصورت ہوگا مومن. اور پھر منبر پر بیٹھا ہوں تو سن لینا فقرہ. اماں تلوار چلا کے دکھاؤں؟ زینب مسکرائی. اچھا
माशाअल्लाह। अम्मा नेज़ा हवा में हवा करूं और मेरा भाई मोहम्मद उसी नेज़े पे वार करके दो करके दिखाए। ज़ैनब और मुस्कुराई, अम्मा तबर चलाऊं, अम्मा गुल चलाऊं, अम्मा ढाल से कैसे रोकते हैं वो बताऊं। ज़ैनब ने कहा ना मोहम्मद, मैं जाफर तैयार की बहू हूं, अली की बेटी हूं, ये सब करके न दिखाओ। मजा तो तब है कि तुम आंखों के जोर पे 9 लाख का लश्कर सारे हाथ उठा के नाना फिर से बोलो, नारा हैदरी 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 हैदरी। सुन लो, सारी जंग रजत छोड़ते हुए बस एक हमला पढ़ूंगा और इस हमले की हैबत में मैं कभी बैठ के फिक्रे को नहीं पढ़ता, लेकिन समझने से ताल्लुक है, क्योंकि एक्टिविटी जंग में बहुत ज्यादा जरूरी है। आंखें कमजोर नहीं होनी चाहिए, सिपाही की आंखें कमजोर नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमेशा महीने 2 महीने पे आंखों में खाके शिफा लगाते रहो ताकि आंखें मजबूत रहें। और ये माओं की जिम्मेदारी है अपने बच्चों के आंख में खाके शिफा लगाएं ताकि दूर तक देख सकें। हुसैन के कदमों की मिट्टी का कमाल ही ये है, किसी दिन मौका मिला तो इसकी भी 2-3 बातें सुना दूंगा, लेकिन फिल वक्त इतना सुन लो, ये जो अब फिक्रा पढ़ने लगा हूं ना, इस आलिम दीन ने आयतुल्लाह जाफर ने 23 पेज में औनो मोहम्मद की जंग लिखी है। 23 पेजेस में सरकार औनो मोहम्मद की जंग लिखी है, फिर शहादत उज़्मा, इसके अलावा बतले करबला, इन सब में अगर जमा करोगे एक अशरा चाहिए औनो मोहम्मद की जंग पे, और अशरे के लिए सुनने वाला मजमा चाहिए, सुनने वाला मजमा चाहिए। लिखा है किताबों के अंदर, यही फिक्रे हैं कि सरकार औनो मोहम्मद ने इजाज़त ली, किससे? मौला हुसैन से, मौला हुसैन से। फिर सुन लो किससे इजाज़त ली, एक जुमले में अगर जंग ना हो जाए, शाहिद रिजवी ने आज के बाद फिर किसी मिंबर से औनो मोहम्मद की जंग नहीं पढ़नी, यह बीबी ज़ैनब से वादा हो गया, लेकिन एक जुमले में जंग हो जाएगी। सरकारे औन को सवार किया हुसैन ने और सरकारे मोहम्मद को सवार किया अब्बास ने। भाई अभी भी नहीं पहुंचे, वो जुमला अभी नहीं आया। सरकारे औन को सवार किया हुसैन ने, क्यों? औन जमाने का अली था तो जमाने के मोहम्मद ने बिठाया, मोहम्मद जमाने का मोहम्मद था तो जमाने के अली ने बिठाया। भाई खुदा के लिए फिक्रा सुन लेना बड़ा कीमती है। मीर अनीस ने भी अपने मरसिये में इसी फिक्रे को नकल किया है जो पढ़ने लगा हूं। हजरत औन को हुसैन ने बिठाया, हजरत मोहम्मद को अब्बास ने बिठाया, दोनों ने एड़ लगाई, घोड़ा हवा में हवा हुआ, हुसैन बगैर पल के झपकाए, दोनों को जाता देख रहे थे कि अब्बास ने पूछा, ए आका क्या वजह है कि आप ऐसे देख रहे हैं? पलट के हुसैन ने कहा, मेरे भाई अब्बास, मैंने कभी मोहम्मद और अली को एक साथ सारे मिलकर मेरी मदद फरमाए। काश ये कांटे आंखों के कांटे न बनते, हाँ कितना लुत्फ आता अगर ये हलाक हो गए होते। तमाम दुश्मनों पर
بس فقرہ سن لو، بڑا قیمتی ہے. دونوں جوڑیاں گئی ہیں اور میں تمہیں دکھا رہا ہوں جغرافیائی اعتبار سے اور سطحی اعتبار سے کیسے گئی. دیکھنا 9 لاکھ کا لشکر یوں سامنے کھڑا ہے، میمنہ سے میسرہ تک سر ہی سر نظر آ رہا ہے. پھر سن لو، میمنہ سے میسرہ تک، قلب لشکر سے لزوم تک، لزوم سے قدوم تک سر ہی سر نظر آ رہا ہے. میری طرف اگر نہیں دیکھو گے تو جنگ ضائع ہو جائے گی. دونوں کے گھوڑے یوں ملے دوڑ رہے ہیں، لیکن جب لشکر سے تھوڑی دور رہے تو ایک نے گھوڑا ادھر کیا، دوسرے نے گھوڑا ادھر کیا. کسی نے پوچھا یہ گھوڑا الگ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا تمہیں بتانے لگا ہوں، ایک ادھر سے گھیر کے مارے گا. عظمت مارے گا، ایک طرف سے علی مارے گا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اس توجہ کو سلام ہے. زمانہ پہلی بار دیکھے گا کہ محمد کا عکس لڑتا کیسے ہے. یہ جملہ بی بی نے یہی ادا کیا تھا، یہی سنا دیا. زمانہ پہلی بار دیکھے گا کہ محمد کا عکس لڑتا کیسے اور محمد کے ساتھ علی کی لڑائی کا انداز کیا ہوتا ہے. اتنے نے دونوں نے دو طرف کھوڑے روکے، پلکوں نے جھپکنا چھوڑا، دل نے دھڑکنا چھوڑا. ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا جعفر کا رنگ ہے، علی کا ڈھنگ ہے، دونوں سنگ ہے. خدا کے لیے مجھے میرے مزاج پہ سنو گے نا تو تمہیں لطف آئے گا. جعفر کا رنگ ہے، علی کا ڈھنگ ہے. جعفر ایسے ہی گھوڑے دوڑاتے تھے. ہاں ہاں، میرے باپ نے بتایا جنگ موتا میں ایسے ہی گھیرا تھا. یہ تمہیں نہیں لگتا علی کا ڈھنگ ہے، وہی رنگ ہے، دونوں سنگ ہیں. ہم اسی لیے تو دنگ ہیں. خدا کے لیے. اس کے بعد دھیرے دھیرے جب دونوں نے دہشت پیدا کر دی تو دونوں نے گھوڑوں کو قریب کیا. کیا ارادہ ہے؟ تعارف کروائیں. ایک جملہ سن لو، سارا رجس چھوڑ کے اگر تم پنجوں کے بل نہ کھڑے ہوئے، حق ہی نہیں ادا ہوا. میں تو حق ادا کرنے لگا ہوں جبکہ میرے پشت میں شدید درد ہے. پھر بھی جناب زینب نے کرم کیا ہے. اس انداز میں سنا رہا ہوں ورنہ اس انداز میں جلدی پڑھتا نہیں. جتنا سن لو، دونوں نے خود کو قریب کیا. کیا ارادہ ہے؟ ہم پہچنوائے کہ اتنے میں سمرہ نامی شخص نے کہا تم دونوں بچے ہو، ذرا پلٹ کے دیکھو، تمہارے پیچھے موت کھڑی ہے. اس نے پلٹ کے اور نے کہا دیوانے غور سے دیکھ، ہمارے پیچھے موت نہیں، ہاتھ جوڑے ملک الموت.
مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا ہر عزادار کو سلامت رکھے۔ آپ سب جناب سیدہ کی دعا ہے، جناب زینب کی تمنا ہے، حضرت عباس علیہ السلام کے لشکری ہیں آپ۔ وہ تو 8 کو جب جنگ پڑھوں گا نا سرکار وفا کی، تب پتا چلے گا کہ آپ کیسے لشکری ہیں عباس کے۔ یہ تو سوچ کے ہی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا علمدار عباس ہے۔ ارے چپکے سے ایک بات کہوں، زور سے سن لیں گے؟ سوچو اور بہت سوچو، ہمارے علمدار کا نام عباس ہے، میاں جب ہمارا اٹھایا ہوا علم نکاح توڑ رہا ہے، پھر کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا، جملہ بڑا قیمتی ہے، ہمارے آخری سردار کا نام حجت، حجت کے لشکر کی علمداری عباس کریں گے، ہم عباس کے لشکری ہوں گے۔ تم نے بھاؤ نگر سے لے کے احمد آباد، سرتیز، سورت، پالی کھانا، تلاجہ، مہوا، سب جگہ علم اٹھا کے نکاح توڑ دیے ہیں۔ اب انصاف سے بتاؤ، جب عباس علم اٹھائیں گے تو ٹوٹی ہوئی نکاح کی اولادیں رک پائیں گی؟ بس سن، ابھی عباس کے آتے ہیں بننے کی صدا، اب اگر ہاتھ ہٹا لے گا تو مر جاؤ۔ بے شک چلو تم نے مصرے سنائے ہیں تو کتاب کا حوالہ دے دیتا ہوں، چہرہ درخشاں آیت اللہ علی ربانی خلخالی کی کتاب ہے، اس کے آخری پیج پہ عباس کے علم کے لیے ایک جملہ لکھا ہے، وہ فقرہ ہی پورا سنا دیتا ہوں۔ حضرت عباس کے علم کی شان کیا ہے، شان کیا ہے، شان کیا ہے، فقرہ سن لو۔ لکھا ہے رفع اللہ ہو رایت العباس، عباس کے علم کو عباس نے اونچا نہیں کیا، اللہ نے۔ چلو کانٹے بے وفا نکلے، وقت مکمل ہو چلا، ایک جملہ جنگ کا سن لو۔ سمرہ انو محمد نے کیا کہا، تجھے پتا نہیں؟ موت نہیں، ملک الموت دستے ادب جوڑے کھڑا ہے۔ اچھا کوئی بات اپنے سے کہہ دی جائے نا الگ ہے، اس کے پیچھے دلیل دے دی جائے۔ کہنے لگے سمرہ تجھے اتنا ہی بھی نہیں پتا، ہم اونو محمد اس کے نواسے ہیں جس کے دروازے پہ ملک الموت کھڑا رہتا ہے، اور جب تک ہماری نانی اجازت نہ جب تک ہماری نانی اجازت نہیں دیتی۔ اب جنگ سنو، اگر شاہد رضوی اس فقرے پہ جنگ مکمل کر دے۔ سمرہ آگے نکل کے آیا، کہنے لگا مجھے سے میم رے ہے سمرہ، ٹھیک ہے، مجھے سمرہ کہتے ہیں۔ آن نے رجز اسی کو کہتے ہیں جس میں تیور کے ذریعے دہشت پیدا کرنی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں تمہیں کیوں بتا رہا ہوں؟ تم بھی ہو امام کے لشکری، ان بات کو سن اور سمجھ لو کہ دشمن سے مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ جیسے ہی حضرت محمد نے سنا کہ اس نے کہا میرا نام سمرہ ہے، سمرہ لفظ سمر سے ہے، سمر کے معنی پھل کے ہیں، اب تو سمجھ لو گے نا۔ جیسے ہی محمد نے سنا اس نے کہا میرا نام سمرہ ہے، محمد نے مسکرا کے کہا ضرور آوارہ شجر کا ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، ارے بھائی اب اس سے بڑا تبرہ کیا پڑھوں، ضرور آوارہ شجر کا ہوگا۔ محمد نے یہ کہہ کے بتا دیا کہ اگر باپ اچھا ہو بیٹے علی سے لڑ لے، اگر باپ کی خبر ہو، باپ آوارہ نہ ہو تو سمرہ جو تھا وہ ہزاروں سے اکیلا لڑتا تھا۔ محمد کی طرف دیکھ کے کہنے لگا میری بے عزتی ہے تم سے جنگ کرنا،
محمد نے مسکرا کے کہا تیرا باپ اگر آ جائے تو بھی یہی کہہ کے جائے گا، کیونکہ تمہارے گھرانے کے پاس عزت نہیں ہے۔ بھئی جب تک رجس کو سمجھو گے نہیں لطف نہیں آئے گا۔ تمہارے گھرانے کے پاس، منطوق کا مفہوم یہ ہے تمہارے گھرانے کے پاس عزت نہیں ہے، عزت 14 کے گھرانے کے پاس ہے، عزت ہمارے گھرانے کے پاس ہے، اور ہمارے مقابلے پہ جو آ جائے، جو آ جائے، جو، پھر لفظوں پہ غور کرو، ان کے مقابلے پہ آئے یا آئی؟ اب ذرا سمرہ کو تاؤ آیا، جوش نہیں، جوش تو اہل بیت کو آتا ہے، جوش ہے اچھی چیز، تاؤ اسے بھی آتا ہے جسے نہیں آنا چاہیے، جسے جناب نہیں آنا چاہیے تاؤ اسے بھی آتا ہے۔ بل کھایا، لہرایا، مچلا، آگے کی طرف آیا، اور آن کے لشکر کی طرف دیکھ کے کہتا ہے، بھئی جملہ سن لینا، اور یہی وہ فقرہ ہے جسے میں بیٹھ کے نہیں پڑھتا، میرے اشاروں سے سمجھنا، اشاروں سے اگر آواز نہ جائے۔ جو مسجد میں میرے بھائی بیٹھے ہیں مجھے معاف کیجئے گا، جو بزرگ بیٹھے ہیں مجھے معاف کیجئے گا، ممکن ہے آواز نہ جائے، دیکھ تو رہیں، اشاروں میں سمجھ لیں گے۔ تو سمرہ نے پلٹ کے کہا، لشکر کی طرف دیکھ کے، اولا محمد کو دیکھا، لشکر سے کہا پل کے جھپکاؤ، پل کے جھپکاؤ، ابھی میں سر لے کے آیا، اور نے کہا پل کے نہ جھپکانا، یہ رہا۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ اس نے کہا پل کے جھپکاؤ، ابھی میں سر لے کے آیا، اور محمد نے کہا پل کے نہ جھپکانا، یہ رہا۔ اب جو لشکر نے دیکھا دو حصوں میں، جس کو کربلا جانے وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے مولا سلامت رکھے۔ مصائب چند جملے مجھے پڑھنے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک گزارش ہے نوجوانوں سے۔ دیکھو میں تم پہ بند نہیں باندھ سکتا، کیونکہ عزاداری سے تمہارے جذبات جڑے ہوئے ہیں۔ خمینی صاحب کا ایک جملہ سن لو نوجوانوں، آج یہ جملہ ضرور پڑھنا تھا، میں نے مجلس پڑھ دی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ جوان اچھا ہی نہیں لگتا جو ماتم نہ کرتا، جو جوس ہائے ماتمی میں نہ جاتا ہو۔ جسے بھی دیکھنا ہو میرے پاس دیکھ سکتا ہے، وہ پورے فقرے میرے پاس موجود ہے، میں نے تمہیں صرف ایک سنایا ہے۔ کوشش کرو کہ ہر جوان ماتم کرے، ہر بزرگ ماتم کرے، بیمار ہو تب بھی ماتم کرو۔ تمہیں نہیں پتا کہ ماتم سے ہارٹ کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، ماتم کیا کرو۔ اور دوسری گزارش ہے کہ جب تابوت برآمد ہونا تو پہلے بزرگوں کو اور بچوں کو زیارت کرنے دینا۔ اور ایک گزارش میری طرف سے، یہ مجھ سے یہاں کی جماعت نے کہا، گزارش کر دیجیے گا، میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، بزرگوں کو موقع دینا۔ یہ بزرگ نہیں، ہمارے سر کا تاج ہے، ان کی عزت کیا کرو، ان کے صحت کی دعا کیا کرو۔ اور ہاتھ جوڑ کے ایک گزارش اور ہے، دیکھو تابوت کو زیادہ جھٹکوں کے ساتھ نہ اٹھانا، بدن بہت زخمی ہے انہوں میرے عظیم بھائی نے کہا کہ مصائب پڑھتے ہوئے تھوڑا سا اپنے اوپر قابو رکھا کیجیے۔ میں اپنے بھائی سے کہوں گا، بھائی تمہیں میرا خیال تھا، تم نے مجھے مشورہ دیا، لیکن میں اپنا دل بدل نہیں سکتا ہوں۔
یہ کیسے ممکن ہے کہ اہل بیت کے مصائب پڑھوں اور میری آنکھیں خشک رہ جائے؟ میں دامن اٹھا کے دعا مانگتا ہوں بی بی سیدہ کی بارگاہ میں، بی بی سیدہ اس دن مجھے موت دے دینا جب میری آنکھیں خشک ہو جائے۔ چند جملے سن لو۔ کہاں سے پڑھوں؟ گلزار جعفری صاحب نے بھی مسائل پڑھے، چند جملے سے مجھ سے سن لو اور 2 جملے شہادت کے، کیونکہ میرے قلب میں قوت نہیں کہ اتنے جری بچوں کی شہادت پڑھ سکوں۔ تمہیں تو آج کی شب چیخ مار کے رونا چاہیے، جن کے جنازے پہ زینب نے تھاڑے مار کے روئی۔ کربلا میں اتنا سجا کے جنازہ نہیں اٹھا ہے۔ ابھی میرے چند بزرگ پھولوں کی چادر ڈال رہے تھے تو میں کربلا کو سوچ رہا تھا کہ کاش بھاؤ نگر کے مومنین کربلا میں ہوتے۔ زینب آپ کی حسرات، کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا۔ جس روز شہادت ہوئی ہے نا، روز عاشورہ، اس کی رات ہے، اس کی رات ہے۔ میری طرف دیکھنا، زینب کس ماں کا نام ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، دونوں بیٹے آئے نہیں تھے ساتھ، حضرت عبداللہ لے کے آئے۔ تو زینب، عبداللہ مجھے واپس لینے تو نہیں آئے ہیں؟ نہیں زینب، میں واپس لینے نہیں آیا ہوں۔ زینب تم امام وقت کی بہن، ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ کہا جی پوچھئے۔ زینب اگر کسی پہ مصیبت آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ زینب کس ماں کا نام ہے؟ آج تمہیں رونا ہے اور کھل کے رونا ہے۔ پوچھئے کہ زینب اگر کسی پہ مصیبت آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہ صدقہ نکالنا چاہیے؟ کہ دن تیرا حسین مصیبت میں ہے اور تو میری طرف سے حسین پہ صدقہ محمد کو اپنی دونوں اولاد حسین پہ فدیہ۔ کس ماں کا نام ہے؟ بڑے اطمینان سے پڑھوں گا اور ایک جملے پہ مصائب چھوڑ دوں گا، جس جملے کا تعلق تم سے نہیں۔ اگر میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں نا تو پوری زندگی رونے کے لیے ایک فقرہ کافی ہوگا، اور اسی فقرے پہ تابوت برآمد ہوگا۔ جس دن شہادت ہوئی نا، اس سے پہلے کی رات ہے۔ میری طرف دیکھنا، جو پڑھنے لگا ہوں میر انیس جیسی شخصیت نے بھی لکھا ہے۔ ہر ماں اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے، ہر ماں رباب جھولے کے پاس بیٹھی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کس طریقے سے چیخ کے روتے ہو تم۔ ہر ماں اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے۔ ام فروا کہہ رہی ہے، قاسم کل اکبر سے پہلے قربان ہو جانا بیٹا، اگر اکبر کے بعد قربان ہوئے مدینے کی عورتیں تانا دیں گی۔ سن لینا بڑے اطمینان سے، زینب کس ماں کا نام ہے، بس یہ بتانے لگا ہوں۔ اون و محمد رات کی تاریکی میں آئے، دیکھنا میری طرف، زینب کے بی بی زینب کے خیمے میں جھانکا، منظر دیکھا، پھر پلٹ گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد آئے، پھر جھانکا، پھر پلٹ گئے۔ میں نے کہا ہر ماں اپنے بیٹے کو سمجھا رہی تھی، اور وہ محمد نے جب خیمے میں جھانکا کیا دیکھا؟ علی اکبر کے بالوں میں انگلیاں زینب ڈالے ہوئے، آواز دے رہی علی اکبر بڑی محنت ہو۔ رو لو آج بہت رو گے، پوری زندگی یاد رہ جائیں گے یہ مسائل۔ زینب علی اکبر کو سمجھا رہی ہے، کیونکہ علی
خیمے کے پچھلے حصے پہ دونوں بیٹے بیٹھے گھٹنوں میں سر رکھ کے رو رہے ہیں. ام کلثوم خالہ تھی, نہیں سمجھے, نگاہ پڑی, دونوں کو کلیجے سے لگایا, لگانے کے بعد کہا میرے بچوں رو کیوں رہے ہو؟ کہ خالہ بس ایک تمنا ہے, اماں ایک بار کلیجے. العظمت للہ, العظمت للہ. چھوڑ دیے میں نے سارے مسائل, زیادہ وقت نہیں لوں گا, میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں. چھوڑ دیے سارے مسائل. کلثوم نے آ کے کہا بہن, بہن اولاد پالتے ہو نا گود میں, مسائل کو سمجھ کرو نا بہن. زینب نے آواز دی, ہاں ام کلثوم کیا بات ہے؟ کہ زینب دونوں بیٹے خیمے کے پیچھے بیٹھ کے رو رہے, ایک بار انہیں کلیجے سے لگا لو. زینب نے پلٹ کے کہا اور محمد سے کہو عبداللہ کا جملہ بھول گیا ہے, وہ دونوں حسین کا صدقہ. دونوں حسین کا صدقہ ہے, میرے بھائی کا صدقہ ہے. اللہ جانے رات کیسے گزری, پڑھا تو ہے میں نے لیکن بتانے کی ہمت نہیں ہے. رات گزر گئی, دونوں بیٹے پھر دن کے اجالے میں آئے. خیمے کے باہر اس وقت علی اکبر ام لیلہ کے خیمے میں, اس وقت دونوں نے دروازے پہ خیمے کے در پہ رک کے کہا اماں جاؤ جاؤ, میرے سینے میں قوت نہیں ہے کہ میں سنا سکوں. دونوں نے دروازے پہ رک کے کہا اماں. زینب نے دروازے کا پردہ ہٹایا اور آواز دی ابھی تک زندہ ہو, ابھی تک زندہ ہو. ارے میرا بھیا حسین. سارے مسائل چھوڑ دیے میں نے, بس آخری فقرہ سنو. 2 سے 3 منٹ میں دونوں بھائیوں کا تابوت تمہارے سامنے ہوگا. بس ہمت نے جواب دے دیا, فقرہ سن لو. ابھی تک زندہ ہو اماں. اماں ہم تو کب سے ماموں کے پاس جا رہے ہیں, ماموں ہمیں اجازت دے دیجیے. اب حسین کا جملہ سنو گے؟ آؤ آؤ, آج تمہیں سناتا ہوں. جملے میں غربت دیکھنا, غربت. بھاؤ نگر والوں, رونے کے لیے ہے یہ فقرہ. دونوں آئے ہاتھ جوڑ کے کہا ماموں اجازت ہے کہ ہم میدان جنگ میں جائے. دونوں کو کلیجے سے لگا کے حسین نے رو کے کہا کیا سارے چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ کیا سارے اکیلے؟ کیا سارے اکیلے چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ میرے ساتھ کوئی نہ رہے گا. لو, میری ہمت نے جواب دے دیا. تابوت لے کے آمادہ رہو. فقرہ سنو, سمیٹ لیا میں نے. میں انتظار نہیں کر پاؤں گا کہ تم کتنا لے کے آؤ اور میں مسائل پڑھتا رہوں. میں نے مسائل پڑھ دیا. ہاتھ جوڑے. اماں اماں آپ چہرہ نہیں دیکھتی, ماں اجازت نہیں دیتی. اب ہم کریں تو کیا کریں؟
اب کرے تو کیا کرے؟ ابا بابو اجازت نہیں دیتے، آپ چہرہ نہیں دیکھتی، اے ابا اجازت دلوا دیجئے۔ ارے اولو محمد کو پکڑ کے لائی، کہے بھائی حسین۔ بس اسی وصیت پہ برآمد کر دینا، میں اجازت بھی نہیں پڑھتا، بس سن لو یہ فقرہ۔ شہادت بھی چھوڑ دی، بہت گریہ کیا، اللہ تمہارے آنسو کو قبول کرے، جناب زینب تم سے راضی رہے، جناب سکینہ تمہیں دعا دے، سیدہ اپنی پسلیوں میں ہاتھ رکھ کے تم پہ کرم کا سایہ کرتی رہے۔ بس فقرہ سن لینا، شاہد رضی کو اگر موت بھی آتی ہو تو اجازت لے کے یہ فقرہ پڑھے گا۔ عجیب فقرہ ہے، جب اجازت مل گئی نا، دونوں کو سینے سے لگا کے زینب خیمے میں لے کے آئی۔ میرے بچوں تمہیں کچھ سمجھانا ہے، میرے بچوں تمہیں کچھ سمجھانا ہے۔ اشک نہ آئے نا تو بی بی زینب کی بارگاہ میں بھیک مانگنا۔ مصائب سوچنے کے لیے نہیں ہوتے، چیخ کے رونے کے لیے ہوتے ہیں۔ دونوں کو لے کے آئے، بیٹا مجھے دو باتیں کہنی ہیں، سنو تابوت برآمد، بیٹا مجھے دو باتیں کہنی ہیں۔ اماں کیا بات ہے؟ کہا بیٹا جب لڑتے لڑتے فرات پہ پہنچنا نا تو پانی کی طرف نہ دیکھنا، نہیں سرو سینہ پیارا کرو، اچھی بات نہیں ہے، کلیجہ دور کرو، کہو واہ غربتا واہ زینبا واہ حسینہ۔ اے اماں ٹھیک ہے نہیں دیکھوں گا، کیوں کہ سکینہ پیاسی ہے۔ اب وہ جملہ آ گیا، تابوت کے استقبال کے لیے آمادہ ہو جاؤ، استقبال کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ بس آئے گا آخری جملہ ہے، فرات کی طرف نہ دیکھنا، کیوں اماں سکینہ پیاسی ہے، وفا میں کمی آ جائے گی۔ اماں وعدہ رہا نہیں دیکھیں گے، نہیں چھوئیں گے پانی۔ اور اب ماں نہیں کہہ رہی، حسین کی بہن کہہ رہی ہے۔ اس فقرے پہ جب میں نے پہلی بار پڑھا تھا نا، کئی گھنٹے چیخ مار کے روتا رہا تھا۔ اب حسین کی بہن کہہ رہی ہے کہ اماں بتائیے نا کیا بات ہے؟ کہ بیٹا جب گھوڑے سے گرنا نا تو ماموں کو آواز نہ دینا، میرا بھائی لاشیں لالا کے تھک گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے میرا بھائی اور تھک جائے۔ میرے بھیا کو آواز نہ دینا، میرا بھائی
بے کیوں کر گیا تم تیرے بھی کنارا اے اون محمد اے اون محمد زینب دلگیر کے پکارا اے اون دریا کے قریب جا کے بھی پیاسے رہتے تو اے راج دلارو اے راج دلارو اے راج دلارو دریا کے قریب جا کے بھی پیاسے رہتے تو اے راج دلارو قلب پریشان کو دیا تم نے سہارا اے اون محمد اے اون محمد زینب دلگیر نے خیمے سے پکارا اے اون محمد اے اون محمد سب جان فدا کرنے تھے سوچ رہی تھی آفت کی گھڑی تھی آفت کی گھڑی تھی سب جان فدا کرنے تھے میں سوچ رہی تھی آفت کی گھڑی تھی آفت کی گھڑی تھی ہم آ گیا ایسے میں میرے ساتھ تمہارا پوچھیں گے جو اب
میں زینب کو غم درد نے مارا
کی بیٹے کہ تم دونوں شیر ہو شیر خدا کی بیٹے کہ تم دونوں شیر ہو میدان میں جاؤ فتح کرو کچھ نہ دیر ہو اے دل برانے جعفر تیار الوداع ہر بات اپنے دل کے سوا ہو تو بات ہے ہر بات اپنے دل کے سوا ہو تو بات ہے مورن پڑے ہیں حشر بابا ہو تو بات ہے اے دل برانے جعفر تیار الوداع الوداع تیرے رہے سپاہ مگر منہ نہ موڑنا تیرے رہے سپاہ مگر منہ نہ موڑنا حیدر کی یادگار وہ میدان چھوڑ